بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست مظہر خان۔ آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، ایک صاحب علم کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک بزرگ کے ہاں کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ ہڈیاں، کچھ روٹی کے ٹکڑے اور کچھ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات دسترخوان پر رہ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے چاہا کہ دسترخوان کو اٹھا کر باہر جھاڑ دوں۔ جب میں نے دسترخوان اٹھانا چاہا تو بزرگ نے فرمایا کہ کیا آپ کو دسترخوان جھاڑنا آتا ہے؟ میں نے کہا حضرت، دسترخوان جھاڑنے کے لیے بھی کچھ سیکھنا پڑتا ہے، یہ بھی بھلا کوئی فن ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا جی ہاں، دسترخوان جھاڑنے کا بھی ایک فن ہے، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا۔ تو اس بندے نے کہا کہ پھر حضرت آپ مجھے بھی یہ فن سکھا دیں۔ تو اس بزرگ نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو سکھاتا ہوں۔ پھر انہوں نے دسترخوان پر وہ ہڈیاں جن کے اوپر کچھ گوشت کا حصہ لگا ہوا نہیں تھا، ان کو ایک علیحدہ جگہ پر جمع کیا۔ اس کے بعد دوسری ہڈیاں جن کے اوپر کچھ تھوڑا سا گوشت لگا ہوا تھا، وہ ایک جگہ جمع کر دی۔ پھر اس نے روٹی کے جو ٹکڑے تھے ان کو علیحدہ ایک جگہ پر جمع کیا۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے جو روٹی کے ذرات تھے اس کو علیحدہ ایک جگہ پر جمع کیا، اور فرمایا کہ میں نے ہر ایک چیز کے لیے علیحدہ علیحدہ جگہ مقرر کی ہوئی ہے۔ میں یہ ہڈیاں جن کے اوپر کوئی گوشت وغیرہ نہیں لگا ہوا، اس کو فلاں جگہ پر رکھ دیتا ہوں، وہاں ایک کتا آتا ہے اور وہ اس کو کھا لیتا ہے۔ اور دوسری ہڈیاں جن کے اوپر تھوڑا گوشت لگا ہوا ہے، اس کی وہ فلاں جگہ ہے، وہاں میں اس کو رکھ دیتا ہوں، ان کو وہاں ایک بلی آتی ہے اور اس کو کھا لیتی ہے۔ روٹی کے یہ جو روٹی کے ٹکڑے ہیں، ان کو میں وہاں دیوار پر رکھ دیا کرتا ہوں، وہاں کوے اور چیلیں آتی ہیں، اس کو اٹھا کر لے جاتی ہیں اور کھا لیتی ہیں۔ باقی یہ جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں روٹی کے، ان کو میں فلاں جگہ پر رکھتا ہوں، وہاں چن چن کا ایک بل ہے، وہ وہاں سے آتی ہیں اور اس کو کھا لیتی ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ کا یہ دیا ہوا رزق کسی نہ کسی طرح کسی مخلوق کو مل جاتا ہے اور وہ اسے کھا لیتی ہے، اور اللہ کا رزق ضائع نہیں ہوتا۔ تو دوستو، اگر آج بھی ہم اس اصول پر عمل کر لیں کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوگا، تو شاید اس ملک میں کوئی بھوکا نہ رہے، فقر و فاقہ کا سدباب ہو جائے۔ آج سے ہم یہ عہد کر لیں کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوگا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کی ہم نہ قدری نہیں کریں گے، نہ شکری نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہمارے اوپر ایسے نازل ہوں گی جیسے بارش برستی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔